ایکسیپٹیبل نہیں, اللہ اس کو قبول نہیں کرتے اس بات کو, کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں نا کہ میں کسی کا برا نہیں کر رہا, نہ میں کسی کے لینے میں, نہ میں کسی کے دینے میں, لیکن میں دین کا بھی کام نہیں کرتا, بس میں اپنی نماز پڑھ لیتا ہوں, تو یہ بھی ہمیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں رکھا ہے. اس کو کہتے ہیں غفلت. یہ میں خود نہیں کہہ رہی, آپ اسی سورت کی اینڈنگ میں پڑھیں گے, اپنے رب کو یاد کرو اور غافلین میں سے مت ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا, اے ایمان والو اللہ کو کثرت سے یاد کیا کرو, اس کی سبحوہ بکرۃ واصیلا, صبح شام اس کی بڑائی, اس کی تسبیح بیان کرو. تو پھر میں اور آپ کیسے اس طریقے سے کہہ سکتے ہیں, اور یہ اس کی اجازت مل سکتی ہے ہمیں؟ یہاں پہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ ان کو بس دنیا کی زندگی کا فریب وہ ان کو اس سے نکلنے ہی نہیں دیتا تھا, وہ اس گلیمر سے نہیں نکلتے تھے, ان کا دماغ نہیں ہٹتا تھا. سمجھتے ہیں, ہم کہتے ہیں نا دماغ ہی نہیں ہٹتا اس کا, تو دماغ نہیں ہٹتا ہمارے دنیا سے. اللہ کہتے ہیں یہ اصل میں مجھے بھول گئے تھے, ان کو اللہ یاد نہیں تھا اپنی لائف میں, ان کو ساری چیزیں یاد تھی, وہ کیا تھی, صرف دنیا سے ریلیٹڈ. تو آج ہم ان کو بھول گئے, جیسا کہ انہوں نے اس دن کی ملاقات کو بھلا دی. اگر انہوں نے دنیا جمع کرنے میں یا دنیا کو اچھی طرح ویل کرنے میں سارا دماغ لگایا, تو ان کو یہ کیوں نہیں سوچ آئی کہ ایک قیامت کا جب دن آئے گا تو اس دن میں اللہ کے سامنے کیا پیش کروں گی, اس کی میں نے کیا تیاری کی. دیکھیے, جس کو قیامت کے دن کی تیاری کرنی ہو, جس کو اپنا وزن اعمال نامہ نیکیوں کا بھاری کرنا ہو, وہ کیسے دنیا کے فریب میں رہ سکتا ہے؟ اس کو تو ہر وقت یہ خوف پڑا رہے گا کہ وہاں پہ تیاری کم ہو جائے گی, وہاں پہ میں جاؤں گا تو کوئی خالی ہاتھ نہ ہو جاؤں. آج آپ دیکھیں, جب کوئی جگہ پہ ہم ایسی جاتے ہیں جو ہمارے اوپر ہماری نروس پہ آ جاتی ہے, وہ چیز دماغ پہ چڑھ جاتی ہے کہ بھائی وہ جانا ہے, وہاں پہ بہت کمپٹیشن ہے, یہ ہے وہ ہے, تو آپ اور میں کتنا سامان کب سے جمع کرنا شروع کر دیتے. کیوں؟ کہ کہیں کچھ کمی نہ رہ جائے. جاتے ہیں ہم تو پتہ چلتا ہے ہم نے کچھ زیادہ ہی تیاری کر لی, لیکن پھر دیکھیں نا, اس سے پتہ چلتا ہے ہمیں کتنا ہوش ہوتا ہے اس چیز کے لیے, کتنے کانشیس ہوتے ہیں. تو قیامت کے دن کے بارے میں ایسے کیسے ہم بھول کے زندگی گزاریں؟ اگر ہمیں یقین ہے تو یقین رکھنے والا یہ کام نہیں کر سکتا. اللہ فرمانے, اور یہ ہماری آیتوں کا انکار بھی کر رہے تھے. یعنی ان کو ظاہر ہے جب بندہ دنیا کے دھوکے میں پڑتا ہے, آج تو حال یہ ہے کہ ہم اچھا کرتے ہوئے برا کر جاتے, ہم تو نیکی کرنے جاتے اس میں بھی ہم کوئی نہ کوئی مسٹیک کرتے ہیں. تو جب ہم دنیا میں پڑے رہیں گے تو ہم اللہ کی آپ آیتوں کو سوچ لیں کتنا توڑتے ہوں گے, کتنا انکار کر سکتے ہیں. تو یہ کہ یہاں پہ بتایا کہ یہ اس وجہ سے جہنم میں پڑے ہوئے. آیت نمبر 52, وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ, اور البتہ یقیناً ہم نے ان کو دی بِكِتَابٍ ایک کتاب, فَصَّلْنَاهُ جس میں تفصیل بیان کر دی ہے ہم نے ہر بات کی, عَلَىٰ عِلْمٍ علم کی بنیاد پر, هُدًى جو ہدایت ہے, وَرَحْمَةٌ اور رحمت ہے, لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ایمان والے لوگوں کے لیے. اب کیا کہتے ہیں کہ ہم ان کے پاس ایک کتاب لائے, کتاب جس کی ہم نے تفصیل کر دی ہے علم کے اوپر, ہدایت اور وہ رحمت ہے ایمان والے لوگوں کے لیے. کون سی کتاب؟ یعنی یہ قرآن. اور ہر دور میں کوئی بھی کتاب تو آئی ہے نا جس نے ہدایت کی تفصیل کر دی ہے, اور جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کے حوالے سے یہ بات کی گئی. یہاں پہ جو علم کی بات آئی ہے کہ علم پر, یعنی اللہ کی نالج کے ساتھ وہ اتری ہے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ کا اس کتاب میں اللہ کی کوئی نالج نہیں ہے, اللہ کو معلوم نہیں ہے, اور وہ کتاب ہم اور آپ فالو کر رہے ہیں دین سمجھ کر. اللہ کے لیے وہ کتاب ہے جو علم پر ہے. اچھا, اگر آپ قرآن میں دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے یہ بات سورہ نساء میں فرمائی, سورہ 4 جو ہے اس کی 166 آیت ہے, جس میں کہتے ہیں لیکن اللہ یشہد, لیکن اللہ گواہی دیتے, بما انزل الیک, اس کے اوپر جو اللہ نے اتارے, انزلہ بعلم, اللہ نے اس کو اس کے علم کے اوپر اتارے, یعنی اللہ نے اپنی نالج کے ساتھ اس کو اتارے, اللہ نے اسی کو پھر دلیل بنائے. اور والملائکۃ یشہدون, اور فرشتے بھی وہ گواہی دیتے کہ یہ علم کے اوپر اتری ہے, یعنی یہ کوئی انسان کا علم نہیں ہے, یہ کس کا علم ہے؟ اللہ کا علم ہے. اور یہ کہ علم کے اوپر مقصد یہ ہے کہ یہ واقعی علمی حیثیت رکھتی ہے کتاب. آج ہمارے بہت ساری چیزیں ہیں, منطق, فلسفہ, پتہ نہیں کیا کیا, ان کی علمی حیثیت اللہ کے نزدیک نہیں ہے, انسانوں کے نزدیک ہے. تو اس لیے یہاں پہ کہا یہ کس کا علم ہے؟ یہ اللہ کا علم ہے. اور اس کی یہ کون سا علم ہے؟ یہ ہدایت ہے, یہ واقعتاً سیدھا راستہ ہے. اور جب وہ ہدایت کے اوپر بندہ چلتا ہے تو یہ قرآن اس کے لیے رحمت بن جاتا ہے. رحمت کس کے لیے بنتا ہے؟ جو ماننے والے لوگ ہیں. ورنہ تو لوگ بولتے ہیں لو یہ تو دین اور قرآن کی باتیں تو اتنی مشکل ہے, تو ہمارے لیے عذاب بن گئے. تو یہ رحمت جو ہے نا صرف ایمان والے لوگوں کے لیے, یہ ورنہ لوگوں کے لیے کیا ہے؟ بہت بڑی مصیبت. آیت نمبر 53, هل ينظرون, کیا وہ انتظار کریں, الا مگر تأویلہ, اس کی انجام کا,
یوم جس دن یاتی سامنے آئے گی تعویلہ اس کی تعویل اس کا انجام یقول الذین تو کہیں گے وہ لوگ نسو جنہوں نے بھلا دیا تھا اس کو اس دن کو من قبل پہلے سے قد جاءت رسول ربنا بالحق کہ یقیناً لائے تھے ہمارے رسول تو سچی باتیں فہل لنا تو کیا ہے ہمارے لیے من شفاء کوئی سفارش کرنے والا فیشفع لنا کہ وہ ہماری سفارش کرے او نردو یا واپس بھیج دے ہمیں پلٹا دے ہمیں فنعمل یعنی دنیا میں پلٹا دے فنعمل کہ ہم عمل کریں غیر الذی علاوہ اس کے جو کننا نعمل ہم عمل کیا کرتے تھے قد خسروا یقیناً خسارے میں ڈال دیا انہوں نے اپنے انفسہم اپنے ہی آپ کو وضل عنہم اور گم ہو گئے ان سے ما کانوا یفترون جو وہ جھوٹ گھڑتے تھے. اب کیا کہتے وہ کیا انتظار کر رہے مگر اس کی تعویل کا تعویل یعنی اس کی حقیقت جب سامنے آ گئی جب وہ موجود ہوگی تو وہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کو تعویل الاحادیث سکھائی. تعویل الاحادیث باتوں کی حقیقت تہ تک پہنچنا. تعویل اول سے نکلا ہے. اول کس کو کہتے ہیں جو بنیاد ہوتی. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کس بات کا ویٹ کر رہے ہیں. ساری باتیں تو میں نے بتا دی یعنی اس دن کی حقیقت سامنے آنے کا ویٹ کر رہے ہیں کہ وہ دن واقعتاً آ کر موجود ہو جائے. تو جس دن اس کی تعویل آ جائے گی اس کی اصل پکچر انسان کے سامنے آئے گی یعنی وہ انسان اس وقت موجود ہوگا وہ دن حاضر ہوگا تو پھر پتہ چلے گا ان کو. کیا کہہ رہے ہوں گے وہ لوگ جو اس دن کو بھول کر اپنی زندگی گزار رہے تھے کہ ہمارے پاس تو ہمارے رب کے رسول آئے تھے اور سچی باتیں لے کر آئے تھے. یہ تو ساری باتیں صحیح ہے. اب بتاؤ ہمارا کیا ہو سکتا ہے. کیا کوئی سفارشی ہے تو ہماری سفارش کر دے یا کوئی ایسی صورت نکل سکتی ہے کہ ہم دنیا میں واپس چلے جائیں. اس کا مطلب کیا ہے. ان کو سمجھ آ رہا ہے کہ یہاں پہ ہم ہیلپ لیس ہیں ہماری کوئی مدد نہیں کی جائے گی. ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں ہے. ہمارے پاس اپنے ثبوت میں یا اپنی مطابقت اپنی فیور میں کوئی بات کرنے کو نہیں. تو اس لیے وہ کہہ رہے کوئی سفارشی ہے جیسا کہ وہ دنیا میں کرتے چلے آ رہے تھے تو سمجھ رہے تھے آخرت میں بھی یہی ہوگا. اچھا کوئی چانس ہے کہ ہم دوبارہ چلے جائیں. نہیں ہم عمل کریں گے علاوہ اس کے وہ جو ہم عمل کرتے رہے. ہم نے غلط کام کیا اب ہم ایسے عمل نہیں کریں. تو کیا اللہ فرما رہے ایسا کچھ بھی تو ہونے تو والا نہیں ہے. ظاہر ہے انہوں نے تو اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا ہے اور ان سے گم ہو جائیں گے جو بھی یہ گھڑتے تھے. یعنی جس بیسس کے اوپر انہوں نے اتنی سرکشی دکھائی تھی آج وہ ان سے سارے گم ہو گئے. اب ان کو کچھ نہیں پتا کہ ہم کس وجہ سے جو ہے نا اتنی بڑی حقیقت کو ہم نے بھولا ہوتا ہے. آپ اگر دیکھ لیں پورا فوکس کس کے اوپر ہے. پچھلی آیت میں بھی یہی تھا کہ وہ کافر لوگ کون ہیں جنہوں نے اس دن کی ملاقات کو نہیں سمجھا. یہاں پہ بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ ان کو اس دن کی پرواہ نہیں تھی. تو جو بھی قیامت کے دن کی پرواہ نہیں کر رہا کیا مطلب ہے اس بات کا. اگر اس کو تھوڑا سا ان پریکٹیکل اگر لے اس بات کو قیامت کے دن کی پرواہ نہیں کر رہا. دیکھیے قیامت کا دن کوئی ایک ایمان اور عقائد والی چیز نہیں ہے کہ میں اور آپ صرف ایک عقیدہ رکھ لیں اس کے بارے میں ایک کانسیپٹ رکھ لیں کیا کہ قیامت آئے گی. یہ یہاں تک بات ختم نہیں ہوتی. اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. قیامت کو پریکٹیکلی سمجھیں یعنی اس کے لیے ایسے چیز جمع کریں ایسے نیکیاں کریں ایسے فکر کریں جیسے میں اور آپ اپنے فیوچر کی کرتے جیسے میں اور آپ آج اور کل کے کھانے کی فکر کرتے کہ آج میں کیا پکاؤں گی. اگر کھانے کی چیزیں بھی موجود ہے تو کھانا پکانا کیا ہے کیا اس کی چیزیں موجود ہے تو آپ کی پہلے سے پلاننگ سٹارٹ ہو جاتی ہے. کوئی بھی چیز آپ بنائیں چاہے وہ چھوٹی ہو چاہے وہ بڑی ہو کوئی بھی چیز کی تیاری کریں آپ کی پلاننگ سٹارٹ ہوتی ہے. میں اور آپ آج اتنی عمر گزار لیتے اور ابھی تک ہماری کوئی پلان ہی نہیں ہوتا. کیا لے کے جائیں گے اللہ کے پاس. اسٹریٹجی کیا ہے میری اور آپ کی. وہاں پہ جا کے پھنسیں گے یا اگر پھنس جائیں گے تو کس طرح نکلیں گے. کچھ ہے سوچ ہے. اگر نہیں ہے تو یہ قیامت کے دن کو بھولنے والی بات ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. آج آپ اگر اپنے بچوں کو پوچھیں جو پڑھ رہے ہیں بچے تو ان کو سمجھ ہی نہیں آئے گا ہمیں کیا کرنا ہے. ان کو یہ پتا ہے ہمیں اپنی پڑھائی پوری کرنی اور فلاں جگہ جاب چاہیے. ان کے دماغ میں یہ تو ہے ہی نہیں نا کہ ہمیں قیامت کے دن اللہ کو جواب دینا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے گھروں میں ایسی کوئی بات نہیں ہوتی. ہم نے اپنے بچوں کو بھی ایسے سمجھایا نہیں. اور سب سے بڑا یہی ہے کہ ظاہر نہ ہم نے قرآن پڑھا نہ انہوں نے پڑھا. تو یہ اس کو پریکٹیکلی لے اس کو ایسے سمجھے کہ یہ روز جو دن ہمارا قیامت کی یاد کے بغیر جا رہا ہے جس دن ہم نے اچھائی نہیں کی یہ ویسٹ کر رہے ہم اپنا ٹائم اور اللہ کو کیا جواب دیں گے. تو یہ ہے کہ بار بار قیامت کی یاد بہت بڑی چیز ہے. قیامت کی یاد یہ نہیں ہے کہ صرف قصے کہانیاں تھوڑی دیر سن لو اس دن یہ ہوگا اس دن وہ ہوگا اور یا تو پھر جنت کے تذکرے کرتے رہو اور اس سے پھر جو ہے کچھ سبق نہ سیکھو. سبق سیکھنے کا مقصد یہ ہے کہ اس سے یہ نہیں سوچو کہ میں کیا کروں
اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے میں کیا کروں, اس جہنم سے بچنے کے لیے میں کیا کروں. اور خود ہر انسان کو اپنے آپ کے بارے میں الگ الگ سوچنا پڑے گا. اس کو اپنی غلطیاں زیادہ پتہ ہے. یہ کوئی آپ کو ایڈوائسز زیادہ سے زیادہ کر دے گا, لیکن کوئی آپ کو بالکل اس طرح نہیں بتا سکتا کہ آپ کی جنت بنا دے گا. یہ تو قرآن ہے مجھے اور آپ کو جو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے, اللہ نے عطا فرمایا ہے, اس سے ہم دیکھیں کہ ہمیں کیا کیا باتیں مل رہی. یہ اپنا پرابلم ہے, ہم سب کا اپنا اپنا پرابلم ہے. ہمارے بچے کا الگ پرابلم ہے, ہمارے اپنا الگ پرابلم ہے, ہمارے شوہر کا الگ پرابلم. تو اس کو تو اتنی بڑی حقیقت سمجھنا چاہیے. اللہ کہہ رہے تم کس بات کا ویٹ کرو, وہ آ جائے گی سامنے, تو اس چیز کا انتظار کرو. فائدہ کیا ہوگا اس دن جب وہ آ جائے گی. آیت نمبر 54, ان ربکم اللہ الذی, بے شک تمہارے رب اللہ ہیں, الذی وہ ذات جس نے خلق السماوات پیدا کیا آسمانوں کو, والارض اور زمین کو, فی ستۃ ایام 6 دنوں میں, ثم پھر استوا توجہ کی اس نے, علی العرش عرش پر, یغشی اللیل النہار وہ ڈھانپتا ہے رات کو, علی النہار دن پر, یطلبہ وہ چلی آتی ہے اس کے پیچھے رات, حسیساً پیچھے پیچھے, والشمس والقمر اور سورج اور چاند, والنجوم اور ستارے, مسخرات سب کام میں لگے ہوئے, بامرہ اس کے حکم کے مطابق. الا سن لو, لہ الخلق اسی کے لیے تو پیدائش ہے, والامر اور اسی کے لیے تو اختیارات ہے. تبارک اللہ بابرکت اللہ رب العالمین جو تمام جہانوں کے رب ہیں. اب کیا فرمایا, کوئی شک نہیں تمہارا رب تو اللہ ہے, وہ ذات پاک جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا. کتنے عرصے میں, 6 دنوں میں پیدا کیا. پھر توجہ کی کدھر, عرش پر, یعنی عرش کو دیکھا, عرش تو ہے لیکن توجہ کی اس کی طرف. رات جو ہے وہ کس طرح دن کو ڈھانپتی ہے اور پیچھے پیچھے چلی آتی ہے. اس دن کے یعنی دن آتا اور وہ جانا شروع ہو جاتا ہے, پیچھے رات آتی رہتی. دیکھتے سورج چاند ستارے سب اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے. تو جب سب اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے, جس کو اللہ تعالیٰ نے جس لیے پیدا کیا وہ کام کر رہے, وہ اس کے پیچھے بھاگ رہے. تو آج انسان جو ہے وہ اس چیز کے پیچھے نہیں جا رہا جو جس کے لیے اللہ نے اسے پیدا کیا. آج انسان تیاری نہیں کر رہا اس قیامت کے دن کی جس جو بہت بڑا دن ہے اس کے لیے. سورج چاند کے لیے تو ہر دن ہی ان کے لیے بڑا پراپر طریقے سے وہ گزار رہے ہیں, لیکن انسان جو ہے نا وہ تو پراپر ہے ہی نہیں. اس کے لیے تو وہ دن آئے گا جس دن وہ بتائے گا, یعنی اس کو پتہ چلے گا, اللہ اس کو بتائیں گے کہ تم نے کتنا اچھا کیا اور تم نے کتنا برا کیا. تو میرے اور آپ کے لیے وہ دن بڑا ہے. آج سورج چاند اپنی مرضی نہیں چلاتے, مرضی سے میں اور آپ ہی چلاتے ہیں. سورج چاند تو اللہ کی مرضی کے مطابق مجھے اور آپ کو سرو کر رہے ہیں, ہمارے آپ کے لیے ورک کر رہے ہیں. ان کو کیا کرنا ہے, وہ کھاتے پیتے کیا, میں اور آپ کھاتے پیتے. سورج کی روشنی مجھے اور آپ کو چاہیے, رات ہمیں چاہیے. اور کہتے ہیں کہ وہ سب اس اللہ کے حکم کے مطابق کام کرے. تو پھر اس اللہ ہی کے لیے تو خلق ہے ساری, پیدائش کے اختیارات اور خالق کریٹر تو صرف وہی ہے. اور ہے کون, اور امر یعنی تمام معاملات, آرڈرز, تمام جو اتھارٹیز ہے وہ کس کے ہاتھ میں, اللہ کے ہاتھ میں. تو اللہ ہی کی ذات بابرکت ہے, تو جو تمام جہانوں کو پال رہی ہے. یعنی یہ آیت کتنی زبردست ہے. حالانکہ آپ دیکھ لیں, میں اور آپ روز سورج چاند ستارے سب چیزیں دیکھ رہے ہیں, لیکن اگر غور کریں تو اللہ تعالیٰ کس پیارے انداز سے اس آیت میں بات بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ بابرکت, یہ بڑی برکت والی ذات ہے. تو یہ تمہارے اوپر ظلم نہیں کرنا چاہتی, یہ تو تمہارے ساتھ نرمی برتنا چاہتی ہے, تبھی تو تمہیں اس نے ہدایت دے دی ہے. لیکن اس کے باوجود, اور وہ پالنے والی ذات, اس نے اگر کھانے پینے کا انتظام کیا تو اس نے ہمارے نفس کو سدھارنے کا کیا انتظام نہیں کیا, اس نے کر دیا. اس نے ہدایت دی, اس نے رسولوں کو بھیجا. اس کے بعد اگر تم نہیں پھر سنبھلتے تو پھر یہ نہیں بولو کہ اللہ ہمیں جہنم میں کیوں ڈالے. پھر اللہ بالکل صحیح کر رہے جو جہنم میں ڈال رہے انسان کو. اچھا جی, آگے دیکھیے کیا فرماتے ہیں. آیت نمبر 55 میں کہتے ہیں, ادعوا ربکم, پکارو اپنے رب کو, تضرعا گر گڑاتے ہوئے, وخفیہ اور چپکے چپکے, انہ بے شک وہ, لا یحب نہیں پسند فرماتے اللہ, المعتدین حد سے بڑھنے والوں کو. کیا کہتے ہیں کہ تم سب اپنے رب کو پکارو چپکے چپکے سے اور عاجزی سے. یعنی تم اس اللہ کو کیسے بھول گئے ہو, وہ اللہ تو تمہیں سب چیزیں دے رہے ہیں, کیا آگے بھی نہیں دیں گے تمہیں. تم نے اس اللہ کو اگر بھول گئے تو تم کیا سمجھتے ہو آج دنیا میں جو ذات اتنا دے سکتی ہے تو قیامت کے دن کتنا دے گی. یعنی میں اور آپ کو تو اگر چاہیے نا بہت کچھ, ہم بڑے گریڈی لوگ ہیں, ہم بڑے لالچی لوگ اگر ہیں, تو ہمیں تو چاہیے ہم اللہ سے اور مانگ لیں قیامت کے دن کے لیے, پھر تو اور اچھے کام کر لیں, کیونکہ تھوڑے پہ بہت کچھ مل رہا ہے.